بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بد دعا کے حوالے سے خاص کر ماؤں کے لیے توجہ فرمائیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک لڑکا اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح بہت زیادہ شرارتی تھا، مگر ایک دن ایسی غلطی اور شرارت کر دی کہ اس کے گھر مہمان آئے اور اس لڑکے کی ماں نے مہمانوں کے لیے سالن تیار کیا تو اس لڑکے نے سالن میں مٹی ڈال دی تو اس کی ماں کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس کی ماں نے کہا، چل بھاگ ادھر سے اور جا، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور پھر روندی ہوئی آواز میں بولے، اے امت اسلام، جانتے ہو وہ شرارتی لڑکا کون تھا؟ دیکھو وہ شرارتی لڑکا میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، امام کعبہ عبدالرحمن السدیس۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ شرارتی لڑکا شیخ عبدالرحمن السدیس حفظ اللہ صاحب بذات خود ہو سکتے ہیں، جو ماں کی دعا کی بدولت حرم شریف کے ہر دل عزیز امام بن کر عالم اسلام میں دھڑکنے والے ہر دل پر راج کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اے ماؤں، اپنے اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے منہ سے خیر کے کلمے ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لعن طعن اور بد دعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی ہر دعا و بد دعا قبول کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی دعائیں دیتے ہیں، ان بچوں کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبت کم ہوتی ہیں اور وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سب کو یہ ہدایت دے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھی دعا استعمال کریں۔ اکثر مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ ماں کی بد دعا بچوں کو نہیں لگتی، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح ماں کی دعا بچوں کو اثر کرتی ہے، اسی طرح ماں کی بد دعا بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، چاہے وہ غصے میں ہی کیوں نہ دی گئی ہو۔ اس لیے ہمیشہ ایک ماں کو اپنے بچوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور ہمیشہ نیک دعا کرنی چاہیے، نہ کہ بد دعا۔ بد دعا بچوں کے اوپر زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آ کر لگ جاتی ہے۔ اپنی اولاد پر روزانہ یہ ظاہر کرو کہ تم ان سے خوش ہو، ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرو۔ تمہاری اولاد کے کان غصہ نہیں، تمہاری رضامندی ہی سنیں۔ ہر روز دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اولاد سے تمہاری رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ صرف تمہاری رضا سے وہ بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ اے والدین، اپنی اولادوں پر اپنی رضامندی کا اظہار جاری رکھو۔ انہیں بد دعا نہ دو کہ تم نے انہیں ہلاکتوں میں گرنے کے لیے نہیں جنا، یعنی نہیں پیدا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیل و نہار کو رضامندی، سعادت سے بھر دے۔ جزاک اللہ۔